اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام بہن بھائی، تمام مسلمان درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی روزمرہ معمول کا حصہ بنائیں، اپنی ڈیلی روٹین میں استغفار اور درود شریف کو لازمی پڑھیں۔ یہ ایک بابرکت عمل ہے جو آپ کو مایوسیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائے گا انشاءاللہ۔ آج ایک ایسی بہن کی سٹوری ہے اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ درود ابراہیمی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ درود ابراہیمی مشکلوں سے نکالنے کا ایک واحد راستہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہے، گناہوں کی بخشش کا راستہ ہے۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ جب ان کی ایج 19 سال تھی تو ان کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی اپنی ہی فیملی میں، لیکن کچھ عرصہ ان کی انگیجمنٹ رہی۔ جب شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک ہی میرے منگیتر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو کہتے کہ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ تھا، بہت تکلیف دہ مراحل سے میں گزر رہی تھی کہ ایک تو فیملی میں خاندان والوں کی باتیں تھیں کہ میں منحوس ہوں اور ہمارے جوان بیٹے کو اور جوان بھتیجے کو اور جوان بھائی کو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک وہ باتیں میرے اوپر تھیں اور میرا اپنا غم، میرا جو دل تھا وہ پھٹ رہا تھا غم سے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ اور وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں 6-7 سال تک میں بیٹھی رہی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کوئی رشتہ آ بھی جاتا تو وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے کہ میں منحوس ہوں، یعنی کہ میں منحوس ہوں کہ میرا جو منگیتر تھا وہ میری وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح جو بھی رشتہ آتا تھا 1-2 بار دیکھ کے چلے گئے تھے۔ حالانکہ وہ لڑکی کہتے کہ میں شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت تھی اور میں نے اپنی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ میں نے جاری رکھی تھی، میں نے ایجوکیشن نہیں چھوڑی تھی، اپنی تعلیم بھی پوری کی، لیکن صرف یہی ایک بات میرے ماتھے کا کالک بن گئی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں بہت مایوس ہو گئی تھی، میرے ماں باپ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا۔ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ یہی کہہ کر ٹھکرا دیتے تھے کہ یہ منحوس ہے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں اس طرح ڈپریشن میں جا رہی تھی، احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی کہ ہر کوئی مجھے طرز کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور میرے ماں باپ اور جو میری بہن بھائی تھے وہ بھی پریشان تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے سب سے چھوٹی تھی، تو اس طرح کہتی ہیں کہ 7 سال گزر گئے، میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کیا۔ درود ابراہیمی کو میں کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی، باوضو ہو کر لگن اور توجہ کے ساتھ پڑھتی تھی اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، مجھے اس آزمائی سے نکال دے، میرے لیے بہتری کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا نزول کر۔ اور میں جب درود شریف پڑھتی تھی تو اس طرح لگن سے پڑھتی تھی کہ میں اپنے ذہن میں یہ تصور کرتی تھی کہ میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھی ہوں اور میں یہ پڑھ رہی ہوں۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ مجھے پڑھے ہوئے ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک سے میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ کافی اچھی فیملی کے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی رشتہ آتا تھا میری امی انہیں سارا بتاتی تھی کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہ بنے، لیکن انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اس میں آپ کی بیٹی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ وہ لڑکا شاید اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا، لیکن ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے۔ تو اس طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرا 1 مہینے کے اندر میرا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا اور 2 مہینے کے اندر میری شادی بھی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا ہم سفر دیا ہے، اتنی اچھی فیملی میں میرا رشتہ ہوا ہے کہ وہ سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میری پچھلی زندگی میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا،
یا لوگوں کی کون سی باتیں مجھے برداشت کرنی پڑی یا نہیں۔ وہ اتنے خوش ہوئے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جب سے ہمارا رشتہ ہوا ہے میرے بزنس میں جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے، میرے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے، اور ہماری جو فیملی کے جو مشکلات تھیں وہ دور ہوئی ہیں۔ اور تم ایسا کیا کرتی ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، اور میں نے اب تک، وہ بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑا، میں کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی کے صدقے، اپنے پیارے محمد کے صدقے، پیارے رسول کے صدقے میری اتنی بڑی پریشانی حل کر دی، مجھے ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے نکالا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ پریشان تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا رزق دیا، خوشیاں دی، عزت دی، اور میری بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ہم سفر عطا کیا۔